ابھی تو لوگوں کو بڑا جی چاہ رہا ہے دربار رسالت میں جانے کو، لیکن جس دن ہو گئی تو وہاں کے قوانین امپلیمنٹ ہوں گے تمہارے اوپر۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تم نے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے کسی کے آگے۔ اب آپ کو تو عادت ہے، جو بھی پریشانی آئی ادھر سے مانگ لیا، کچھ ادھر سے مانگ لیا، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا تو اس پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا۔ تو جس بندے کو وہ کہہ دیں کہ ہمارے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، تو اب شروع ہو گیا ہے اس کا توکل۔ عام آدمی سے تو اللہ باتیں نہیں کرتا ہے نا، لیکن عام جو مومن ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میرے دل میں اپنا نام عطا کیا، مجھے ذاکر قلبی بنایا، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے نا میرے اوپر۔ اب یہاں سے وہ اللہ پر یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذاکر قلبی بننے کے بعد شروع ہوتا ہے یہ عمل، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہاں ہے؟ اب ایک عام عورت کو پاکستان میں دیکھو، اللہ سے دعا بھی کرے گی، اور پیر فقیروں کے پاس، بابوں کے پاس بھی جائے گی نا، کیونکہ اعتقاد نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے نا۔ اگر ایمان ہو تو اللہ سے دعا کر کے گھر بیٹھ جائے، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے روحانیت میں، ایمان میں، دین میں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر رعایت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بتا دوں میں، رعایت نہیں ہوتی اس میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا، تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں نصارہ ایک قوم تھی۔ یہ تو آج مسلمان عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے نصرہ، تو اس علاقے کے رہنے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اب اس علاقے کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو نبیوں سے، مرسلین سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ یہ ان کی فطرت میں تھا کہ کوئی بھی جیسے اب پاکستانیوں کا حال ہے، کوئی بھی امام مہدی کی بات کرے نا، اس کو کہتے تھے یہ قادیانی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، جو بھی امام مہدی کی بات کرے گا دیکھو جی یہ قادیانی ہے، تو یہ اس قوم کے اوپر لعنت ہے، عذاب الہی ہے۔ اسی طرح ان پر بھی لعنت تھی، نصارہ پر۔ جیسے پتہ چلتا تھا نا کہ بھئی فلاں نبی ہے، وہ اس کو مار دیتے تھے۔ رسولوں کو مارا انہوں نے، قتل کر دیا نصارہ نے۔ تو جب زکریا علیہ السلام آئے تو ان کے پیچھے بھی لگ گئے، وہ یہ ماریں گے پکڑ کے، اور یہ بھاگے پیچھے پیچھے ان کے وہ نصارہ، اور آگے آگے زکریا علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، جنگل میں گھس گئے۔ بھاگتے 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 سامنے ایک درخت آیا، اس درخت کو کہہ دیا انہوں نے کہ مجھے پناہ دے۔ درخت بیچ میں سے کھل گیا، یہ اندر چلے گئے۔ اب وہ جو نصارہ تھے وہ اچانک ہکا بکا رہ گئے، کہاں گیا زکریا کہاں چلا گیا؟ تو اب وہ زکریا کو ڈھونڈنے لگے۔ اب ان کو پتہ نہیں مل رہا کہ زکریا کہاں، ابھی تو یہیں تھا۔ ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ درخت میں گھس جائے گا، ان کو تو علم نہیں تھا نا۔ تو پھر ابلیس وہاں پر آ گیا، ابلیس نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، یہ دیکھو اس درخت کے اندر سے کرتا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ کہتا ہاں جی نظر آ رہا ہے۔ بولو یہ درخت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ درخت میں چلا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی بہت بڑا آرا لے کے آؤ، کاٹ دیں گے۔ اب وہ آرا لے کے آئے اور درخت کو بیچ میں سے کاٹنے لگے۔ جب درخت کو بیچ میں سے کاٹنے لگے تو پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ تو اللہ نے پتہ کیا کہا کہ جب تو نے درخت سے مانگی تھی تو اس وقت میں نہیں تھا۔ اب وہ کیا جواب دیتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بچا لیتا ہوں، نبوت واپس کر دے، اور اگر نبوت رکھنی ہے تو پھر چپ چاپ کٹ جاؤ۔ لہٰذا زکریا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھی کاٹ دو، اور کیا کرے، لہٰذا ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو یہ مقام ہے۔ اچھا ابھی تو آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا نا، نہ حضور پاک نے آ کے کہا آپ کو کہ بھائی تم کسی سے نہیں مانگنا، مجھ سے مانگنا، صرف نہیں کہا نا۔ تو بھائی جہاں مرضی ہے مانگو، جو جہاں مرضی ہے منہ ڈالو، رشوت کھاؤ، حرام کھاؤ، کسی کو کیا پرواہ ہے، تمہارا تو تعلق ہی رب سے نہیں ہے۔ لیکن جس دن تمہاری مستقل دربار رسالت میں حاضری ہو گئی، ابھی تو لوگوں کو بڑا جی چاہ رہا ہے دربار رسالت میں جانے کو، لیکن جس دن ہو گئی تو وہاں کے قوانین امپلیمنٹ ہوں گے تمہارے اوپر۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تم نے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے کسی کے آگے۔ اب آپ کو تو عادت ہے، جو بھی پریشانی آئی ادھر سے مانگ لیا، کچھ ادھر سے مانگ لیا، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا تو اس پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا۔ تو جس بندے کو وہ کہہ دیں کہ ہمارے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، تو اب شروع ہو گیا ہے اس کا توکل۔ اب جس طرح قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہوا الشافی ہوا الکافی، تو لوگ لکھتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اللہ نے تجھے کہا ہے؟ چلو سارے مسلمان
سب کو بولتا ہوں میں، ادھر بھی جو بیٹھے ہوئے ذاکرین ہیں ان کو بھی بولتا ہوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، آرام سے گھر پہ بیٹھ جاؤ، نہ کھانے کو جاؤ، نہ کمانے کو جاؤ، نہ ہاسپٹل جاؤ بیماری کی حالت میں، پتہ چل جائے گا کون ہے کافی تمہارے لیے۔ یہ اللہ جس کو کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، یہ صرف اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو تھوڑی کہا تھا کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تمہاری شہرک سے قریب ہوں تو تم الٹے سیدھی شیطانی کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں تو لکھا ہے، اور لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ جو قرآن میں یہ لکھا ہے تو بس اب کسی ولی کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ ہمیں اسلام کیا ہے، قرآن میں ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ سب کی شہرک سے قریب ہے۔ سب کی شہرک سے قریب ہے تو جہنم کیوں بنائی ہے؟ شہرک سے قریب ہو کر کے اس بندے کو جہنم میں بھیج دے گا تو خود بھی چلا جائے گا، شہرک سے قریب ہے نا۔ تو یہاں کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کس کو بنایا؟ کون سا انسان؟ آدم صفی اللہ۔ تمہیں کہاں تخلیق کیا اللہ نے؟ تم تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اور تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو یہ آیت؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی شہرک سے قریب ہیں اللہ میاں، کیا بات ہے آپ کی، اسی لیے آپ چور اچکے بنے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ قرآن کی آیت اگر آپ سمجھتے یہی مطلب ہے، اور عمران خان بیچارہ کہتا نہیں ہے ہر آدمی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ہے نا؟ یہ بھی پڑھ لیں وہ کہ اگر تمہاری جو تفسیریں مولانا طارق جمیل بیان کر رہے ہیں تمہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو شہرک سے نواز شریف کے بھی قریب ہے اللہ اور تمہارے بھی۔ وہ چور اچکے جو لندن میں محل لے کے بیٹھے ہیں، مریم نواز، حمزہ شریف، شہباز شریف، ان کے بھی شہرک سے قریب ہے، تمہارے بھی شہرک سے قریب ہے۔ وہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی بھی شہرک سے قریب ہے، اور ریحام خان کی بھی شہرک سے قریب ہے۔ جو تمہارے ساتھ اس وقت ایم پی بنے بیٹھے ہیں ان کی بھی شہرک سے قریب ہے، جو غداری کر گئے ان کی بھی شہرک سے قریب ہے، جنہوں نے سازش کی ہے ان کی بھی شہرک سے قریب ہے، جنہوں نے وفاداری کی ہے تم سے ان کی بھی شہرک سے قریب ہے۔ آ جاؤ یہاں آئے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ غوث پاک نے بڑی مجلس میں کہہ دیا، غوث پاک نے کہا کہ حج کرنے سے پہلے تم میری حاضری دے ورنہ تیرا حج نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی، تو حج کرنے سے پہلے غوث پاک کے پاس جانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ پہ جو تجلی پڑتی ہے اس کا اختیار غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا۔ اب جب ان کے ہاتھ میں تھا تو اب ضرورت نہیں تھی کہ کوئی حج کرنے جائے تبھی حاجی بنے، وہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی تجلی کعبے کی ڈال دیتے تھے تو کہتے حج ہو گیا۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ رب جب کسی کو کہہ دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، تو نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، وہ توکل ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہوتی انانیت ہے ان کے اندر، لہٰذا کسی سے مدد نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یار یہ بعد میں تانے دے گا مجھے، دیکھو اتنا بڑا چیمپئن بنتا تھا میں نے مدد کی اس کی، صرف اس بات کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کسی کی ہیلپ نہیں لیتے۔ لیکن اس کو کہتے کیا ہیں؟ انانیت نہیں کہتے، کہتے ہیں جی ہم خوددار ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ خوددار وہ ہوتا ہے جس کو مرشد کہہ دے کہ تو نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ خوددار ہے۔ اسی طرح رب جب کسی کو کہہ دے کہ تو نے میرے علاوہ کسی سے نہیں لینا، تو ہر مصیبت میں، ہر محتاجگی میں وہ رب کا انتظار کرتا ہے کہ وہ دے، کسی سے نہیں لیتا۔ یہی ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹس کر رہے تھے جنگل میں۔ جب وہ اس کی پریکٹس کر رہے تھے غوث پاک کہ بھائی رب کے علاوہ کسی سے نہیں لینا، کیونکہ رب نے ان کو کہہ دیا تھا نا کہ اے عبد القادر جیلانی میں تیرے لیے کافی ہوں۔ اب جب یہ چیز ہو گئی، جنگل میں ہی تھے، یہ چیز جب ہو گئی تو انہوں نے ہفتہ 2 ہفتہ گزر گئے، کھانا نہیں کھایا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ میرا خیال ہے کوئی 8ویں یا 9ویں دن مرشد جو ہے وہ نظر آئے، ابو سعید خدری، وہ مرشد نظر آئے اور وہ ہاتھ میں نوالا لے کے غوث پاک کو کہتے ہیں کہ عبد القادر بیٹا کھا لے۔ تو غوث پاک نے جو ہے بڑی ہی ادب کے ساتھ مرشد سے کہا کہ حضور مجھے معاف کیجیے لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس مقام پر پھر مرشد نے کہا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی، مرشد کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب پھر بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ تجھے کہہ دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں
تو اس میں اللہ اور مرشد دونوں شامل ہیں. مرشد نے دیا تو بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیا تو وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ تمہیں کبھی کچھ نہیں ملے گا، مرشد کی طرف سے ہی ملے گا. اور یہ مرشد پر یقین کرنا توکل باللہ ہے. نقطہ یہ ہے، کہلا رہا ہے توکل باللہ، لیکن اب آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا نا. وہ جو اللہ مرشد کے اندر موجود ہے اس پر توکل کرنا ہے، اس کے اوپر توکل جو مرشد کے اندر موجود ہے، رب کا وجود. TV, the place